وعلیکم السلام جناب کیسے؟ ٹھیک یار جیسے اللہ کے آپ سنا بھائی صاحب اللہ کی رحمت آپ نے یار آج آپ کچھ بھولے ہو رہے ہیں؟ ہاں یار آج میں نے خبر سنی کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے صرف فلسطین، لیبیا، شام، عراق اور کشمیر وغیرہ کو بھول گئے ہو؟ ہر جگہ پر مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے۔ آخر پوری دنیا کے دوسرے نمبر پر آبادی مسلمان، تقریباً 57 اسلامی ممالک کے یہودیوں کا ایک ملک قابل، ہندوؤں کا ایک ملک جس کی 30% آبادی مسلمان۔ بھائی صاحب اگر تاریخ کا ورد کرتے تو آج سے تقریباً 800 سال پہلے جب دنیا کی مضبوط حکمران قوم مسلم امہ کا حال ان کے مرکز بغداد میں یہ ہو چکا کہ کچھ مسلمان امہ کے ٹولے داری کے شہری مسائل میں الجھے ہوئے تھے، اور کوئی نماز رفع یدین کرے یا نہ، اور کوئی نماز تراویح کی رکعت 8 ہے یا 20، قبریں کچی بنائیں یا پکی جیسے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، تب چنگیز خان منگول کی صورت میں پوری امت مسلمہ پر عذاب نازل ہوا اور پوری امت مسلمہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ منگول وہی نازیوں نے سلطنت بنو عباسیہ کا تختہ الٹ دیا اور کئی شہر بغداد کو آگ لگا دی اور کئی مسلمان شہروں کو خون کی ندیاں بہا دی اور بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا اور ہمارے نوجوانوں کو قیدی بنا دیا۔ جی بھائی، وہی صحرائے گوبی کی چھوٹی سی بھیڑ بکریاں چرانے والی وحشی قوم نے چھوٹی بڑی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یار کوئی تو وجہ ہوگی جس مسلم امہ کو اس وقت کی طاقتور قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں یار، وجہ وہی علماء کا جہاد، تعلیم اسلام کو چھوڑ کر فرقہ بازی میں الجھ جانا، تعاون، ایمانداری، شجاعت، بہادری، سادگی، مساوات اور خدمت دین سے منہ موڑ کر مقابلہ بازی میں الجھ جانا، حسد، منافقت، بے ایمانی، شاہی زندگی، عیش پرستی، قربہ پروری اور مادی شان و شوکت وغیرہ کے نشے میں مست ہونا ہی ان کی ضلالت اور تباہی کی وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید سورۃ مائدہ آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو تم میں سے پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی۔ بھائی صاحب، ایک منگول شہزادی اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہی تھی تو اسے ایک بزرگ مسلمان نظر آیا، جس نے طنزاً مخاطب ہو کر شہزادی نے کہا، اے بزرگ، تم لوگ تو کہتے تھے ہمارا خدا ہم پر مہربان ہے، ہر وقت ہماری سنتا ہے، اب کہاں ہے وہ تمہارا اللہ؟ ہم تھوڑوں نے تمہاری اتنی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے تمہیں اپنا محکوم بنا دیا۔ بزرگ نے پراعتماد انداز میں فرمایا، کیا تم نے جانوروں کے ریوڑ میں کتے دیکھے ہیں؟ شہزادی نے کہا، کیا تم نے جانوروں کے ریوڑ میں کتے دیکھے ہیں؟ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، کوئی جانور اپنے ریوڑ میں سے بھٹک کر علیحدہ ہو جائے، اگر وہ جانور غلط راستہ چن لے تو وہ کتے اپنے گلہبان کے حکم سے اسے اپنے ریوڑ میں واپس لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے تم کتوں کو لگا دیا ہے تاکہ ہم اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے واپس آ کر اپنے ریوڑ میں شامل ہو کر مضبوط اور متحد ہو کر اپنے اور اپنے دین اسلام کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا بھائی۔ علامہ محمد اقبال کے ایک شعر میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ جس طرح اس وقت ہمارے سلطان اور شاہی لشکر ناکام ہو چکے تھے، اسی طرح آج بھی ہماری حکومتیں ان اسلام کے دشمن عناصر سے شکست خورد ہیں، اور جس طرح اس وقت کے اسلام کے سپاہیوں، خالص مسلمانوں، ماں کے شیروں،
اللہ پر توکل اور ایمان رکھنے والے اور علامہ محمد اقبال کے شاہینوں اور مسلم کے شاہینوں نے اسلام، مسلم امہ اور انسانیت کو ان کتوں سے مدد الہی کے ذریعے بچایا۔ آج بھی ایسوں کی ضرورت ہے۔ کعبے، جس طرح علامہ محمد اقبال نے کہا ہے، کعبے کو مل گئے پاسیاں صنم خانے سے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، وہ تھے اللہ کے ولی، اسلام کے مطیع، جنہوں نے دشمنوں کو سجن بنا دیا، ظالموں کو رحم دل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا اور سچا محب رسول بنائے۔ آمین۔